جی نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ کیا چارپائی پر نماز ہو جاتی ہے؟ چارپائی پہ نماز اس صورت میں ہوگی جب کوئی مریض ہو، اس کے بغیر تو چارپائی پہ نماز پڑھنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چارپائی پہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو ماتھا جمنا سجدے کی حالت میں، اس طرح قیام، رکوع، یہ ساری چیزیں کرنا ضروری ہیں۔ ظاہر ہے یقیناً یہ وہی پوچھ رہے ہوں گے جو مرض کی وجہ سے چارپائی پہ ہیں، تو اس کے پڑھنے کا طریقہ پھر یہ ہوگا کہ آپ نے چارپائی کو اس طرح کرنا ہے، یعنی چارپائی کو کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں بھی اگر آپ خود اٹھ کے بیٹھ کے اپنا رخ بدل سکتے ہیں تو استقبال قبلہ ضرور کرنا ہے۔ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے آلتی پالتی، جسے ہم پنجابی میں چوکڑی مار کے کہتے ہیں، اگر آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے تو ظاہر پڑھنے جوگے نہیں ہوں گے، اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو قبلہ رخ کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اگر کوئی بالکل یعنی پیرالائز ہوا ہے، صحیح، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی کا ایشو ہے کہ وہ لیٹے ہی رہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ یعنی قبلہ رخ چارپائی کی جو یعنی پاؤں والی سائڈ ہے نا، وہ قبلہ رخ کر دیں، اور اس کے بعد یعنی وہ تکیے پہ ان کا سر تھوڑا سا اوپر کر دیا جائے تو چہرہ تاکہ قبلہ رخ ہو جائے، اور اس میں جو ٹانگیں قبلہ رخ ہو رہی ہوں گی تو یہ شرعی عذر ہے، یہ سب کے نزدیک اس میں کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن استقبال قبلہ کرنا ضروری ہے۔ تو پھر وہ اشارے سے نماز پڑھیں، اور اشارہ بھی اگر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آنکھوں کے اشارے سے بھی رکوع اور سجدے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چارپائی پہ نماز بالکل درست ہے۔ اگلے زمانوں میں میں نے خود بھی اپنے بچپن میں اپنی دادی ماں کو دیکھا ہے کہ ہر گھر کے اندر نا ایک لکڑی کا جائے نماز ہوا کرتا تھا، جی ٹھیک ہے، وہ بڑی برکت تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ایسی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو اس چیز کی ترغیب دلاتے تھے کہ وہ مسجد بیت بنائیں، گھر میں نماز کے لیے ایک پورشن فکس کریں۔ پھر بخاری مسلم میں ایسی احادیث بھی آتی ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام سے آ کے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ ہماری مسجد جو بیت ہے اس والے حصے میں آ کے ایک دفعہ نماز پڑھ دیں تاکہ آپ کی برکت ہو جائے، تو ہم بھی وہاں پہ کھڑے ہو کے بعد میں نماز پڑھ لیا کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وہ جگہ پاک رہتی ہے، آپ اس کی پاکی کا اہتمام کرتے ہیں۔ بچوں والے گھر میں تو پتہ نہیں ہوتا نا، اسی کی ایک ماڈرن فارم تھی جو آج بھی شاید بعض گھروں میں ہو، وہ یعنی بڑے بڑے جائے نماز لکڑی کے چوکیاں ہوا کرتی تھی جس میں ایک بندہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا تھا۔ زمین سے بعض اوقات وہ 6 انچ، بعض اوقات 1 یا 1.5 فٹ اونچی بھی ہوا کرتی تھی، جو پورے ایک مسلح جتنی ہوتی تھی، وہ گھر کے کونے میں رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ اس پہ آپ نماز پڑھتے تھے، اور اس جگہ کے ناپاک ہونے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اونچی بھی ہے، یہ بھی نہیں اگر بچے نے کہیں چلتے پھرتے پیشاب بھی کیا اس تک پہنچے گا نہیں، اور ویسے بھی سب کو پتا ہوگا یہ جائے نماز ہے۔ ایون لوگ تو اتنا بھی غلو کرتے تھے بغیر وضو کے اس پہ چڑھتے بھی نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دوسری اس کی جو برکت تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس لکڑی پہ آپ ڈائریکٹ سجدہ کر کے سنت پہ بھی عمل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ زمین کی جنس سے ہے۔ صحیح، جو میں نے بتایا تھا کہ شیعہ نے یہ جو ایک موقف اڈاپٹ کیا، اگرچہ انہوں نے غلو کیا ہے لیکن اتنا پورشن ان کا بالکل ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام خمرہ چٹائی پہ نماز پڑھتے تھے، جو صحیح بخاری میں ایک کھجور کی چھال کی بنی ہوئی ایک سجدہ گاہ تھی جو آپ کے سامنے رکھی جاتی تھی، آپ اس پہ سجدہ کرتے تھے۔ اس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جو شب قدر والی رات آپ نے نماز پڑھی تو کیچڑ آپ کے ماتھے کو لگ گیا، آپ ڈائریکٹ مٹی پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے ان کی ماڈرن فارم انہوں نے وہ ٹکیا نکال دی ہے، لیکن میں اس ٹکیا کو صحیح نہیں سمجھتا، یعنی وہ ایک غلو کے درجے میں ہے۔ ٹکیا نہ بنائیں آپ، زمین پہ یعنی ماربل لگوا لیں، ماربل بھی زمین کی جنس ہے، اس کے اوپر نماز پڑھیں، یا اس طریقے سے آپ پرانے جو آپ کو پتہ ہے زمین کی جنس سے وہ پھوڑ ہوا کرتے تھے، وہ بھی شیعہ کے نزدیک اس کے اوپر نماز بھی درست ہے۔ ہر وہ چیز جس کو کھاتے نہ ہوں اور پہنتے نہ ہوں اور وہ زمین کی جنس سے ہو، اس پہ وہ کہتے ہیں نماز سنت ہے، تو اس میں یہ لکڑی بھی فال کرتی تھی۔ اس لیے بعض جگہ آپ کو شیعہ کے مساجد میں لکڑی کی ٹکیاں بھی ملیں گی، کیونکہ اس کے اوپر بھی ان کے نزدیک سجدہ یعنی افضل ہے۔ اور ان جائے نمازوں کی یہ بھی برکت تھی کہ یہ سنت بھی پوری ہو جاتی تھی۔ بہرحال ایسے جائے نماز جن کے اوپر آپ نے موٹے موٹے گدے روئی کے ڈالے ہوئے ہیں، اب وہ موٹے جو روئی کے گدے ہیں، ان گدوں کے اوپر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کا ماتھا نیچے جمتا نہیں ہے تو سجدہ تو نہیں ہوگا۔ اتنا موٹا بھی جائے نماز نہیں ہونا چاہیے کہ ماتھے کو زمین کی سختی محسوس نہ ہو، اور ناک کی ہڈی لگنا بھی یعنی ضروری ہے، سنت ہے۔ ویسے تو سجدے کی اصل ماتھے کا جمنا ہے، لیکن ناک کی ہڈی بھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے 7 اعضاء پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 4، 2 پاؤں، 6 اور ماتھا۔ اور ماتھے کا جب نام لیا تو
اشارہ انگلی سے ناک کی طرف کیا، یعنی یہ پوری ہڈی ناک سے لے کے یہاں تک، یہ پوری ہڈی نیچے لگنا ہونے یعنی سنت ہے۔ صرف ماتھا بھی کوئی لگا لیتا ہے، سجدہ تو اس کا درست ہوگا، لیکن سنت کے مطابق اسی صورت میں ہوگا جب ناک کی یہ والی ہڈی بھی لگے۔ اس پہ بعض لوگ بڑا غلوف کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر وہ ناک اتنی زور زور سے ملتے ہیں کہ وہ بعض اوقات یہاں سے ناک چھل بھی جاتی ہے۔ آپ یہ دعوت اسلامی والوں کو دیکھیں نا، یہ سبز پگڑی والے، آپ دیکھیں گے ان کے محراب ڈبل بنے ہوتے ہیں، ایک یہاں بنا ہوتا ہے ایک یہاں بنا ہوتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے، تو اتنا غلوف بھی نہیں ہونا چاہیے، بس نارمل جتنی ہڈی لگ جائے۔ لیکن بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے ان کے محراب یہاں پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی گنجے ہوتے ہیں اور بالکل اوپر محراب، اس سے لگ رہا ہوتا ہے اس نے زندگی میں کبھی ناک لگایا ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے تبھی نا، ورنہ ناک کتنا لمبا ہوگا، یہاں پہ تو محراب کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب ہے اس نے پوری زندگی سجدے کا خود طریقہ بھی نہیں کسی سے سیکھا کہ یار میں سجدہ سیکھ ہی لوں۔ یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا، کہ ہم باقی چیزیں تو سیکھنے سے کہتے ہیں آتی ہیں، دین بغیر سیکھے ہی آ جاتا ہے۔ وہ دین تو سیکھنا بہت آسان ہے، کتابیں اویلیبل ہیں، آپ ان کتابوں کو بھی اسٹڈی کریں۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے علماء کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے جو عام سٹوڈنٹس ہیں، یعنی کالجز میں پڑھ رہے ہیں، وہ مفتیوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو مفتی ان کا منہ دیکھتے رہتے ہیں، ہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کے پاس سورس آف نالج ہے۔ تو وہ تو اس وقت بلائیں بنی ہوئی ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بچہ آیا ادھر، تو میں اس بچے کی گفتگو سن کے پریشان ہو گیا۔ کہتا ہے میں 9ویں کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا یار 9ویں کلاس میں اتنا علم؟ کہتا ہے علی بھائی 4 سال سے آپ کو سن رہا ہوں، میں 12 سال کا تھا اس وقت آپ کو سننا شروع کیا، اب میں 16 سال کا ہوں۔ تو پھر مجھے یاد آیا کہ واقعی یار عبداللہ بن عباس بھی حضور کی وفات کے وقت 13 سال کے تھے، اور صحابہ ان سے فتوے لیا کرتے تھے۔ بڑی بات ہے سر۔ حضرت حسن علیہ السلام کی عمر نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت 8 سے 10 سال تھی، 10 سال سے کم ہی تھے۔ عبداللہ ابن زبیر بھی 10 سال کے تھے۔ حضرت حسین علیہ السلام 5.5-6 سال کے تھے، لیکن صحابی ہیں، حدیثیں روایت کی ہوئی ہیں خود نبی سے سن کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج پھر اسلام پہ وہ مبارک دور واپس آ گیا ہے، اس حوالے سے کہ آج ہمارے بچے ایجوکیٹڈ ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا، اسی لیے دیکھیں نا علماء نے اجماع کر لیا ہے کہ ہم نے علی بھائی کی کسی بات کا علمی جواب اس لیے نہیں دینا کہ مرجوع ہے نہیں ہے، ہم نے ہر بات کے جواب میں یہ کہنا ہے کہ علی کو سننا نہیں ہے۔ اور یہ اتنی بڑی وہ نیکی کر رہے ہیں اپنی عوام کے ساتھ کہ جس کو کہتے ہیں نہیں سننا، وہ کہتا ہے میں سن کے دیکھوں تو صحیح۔ ایک یہاں پہ بھائی آئے لاہور سے نا، تو وہ بڑے کٹر قسم کے اسٹرانچ قسم کے اہل حدیث تھے۔ تو وہ کہنے لگے جی میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں تھا، وہ سعودیہ کے ایک لال رومال والے جو ہے نا ان کے عالم دین، تو انہوں نے ایک کلپ ریکارڈ کرایا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور۔ کہتا ہے میں نے کہا دیکھوں یہ جانور کون سا ہے؟ تو کہتا ہے میں نے جب آپ کو سننا شروع کیا، ہر چیز کا ریفرنس آ رہا ہے، حدیث کے نمبر آ رہے ہیں، میں کھول کے خود پڑھوں، کرتے 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 وہ پھر اس درجے پہ پہنچے کہ وہ پھر محرم کے مہینے میں کالے کپڑے انہوں نے سلوائے، محرم کے مہینے میں، اور اہل حدیث کی مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھی۔ اور وہ اس بندے کی مسجد میں جو اکثر ننگے سر آ کے ٹی وی کے اوپر، میں نام نہیں لیتا کیونکہ ہماری پالیسی ذرا سی چینج ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا، ننگے سر آ کے وہ اپنے یعنی مکتبہ فکر کی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر۔ ان کی ضد ہے کہ میں نے ٹوپی کے بغیر آنا ہے تاکہ پتہ چلے میں ایک خاص فرقے سے ہوں، جن کے والد صاحب بھی جن کو کہا جاتا ہے وہ شہید تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے بیٹے، تو وہ ان کی مسجد میں، تو ان کا میں انتظار میں تھا کہ یہ مجھے اعتراض کرے تو میں اسے بخاری شریف سے حدیث بتاؤں کہ کالا لباس سنت ہے۔ یہی تو کر رہے ہیں مطلب باقی لوگ بھی، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹخنے ننگے کرنا سنت تو ہے، لیکن اب تو نجدیوں کی نشانی ہے اس لیے ہم نیچے رکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں سنت کی اب اہمیت کہاں رہے گی؟ جب گستاخانہ رسول کی یہ نشانی بن جائے تو اب ضروری ہے کہ ٹخنے ڈھانپ کے رکھے جائیں، کیونکہ سر وہ تو نجدی سمجھتے ہیں نا۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ چونکہ اب رافضیوں کی نشانی ہے کالے کپڑے، تو ہم نے کالے کپڑے نہیں پہننے، چاہے آپ ہمیں بخاری مسلم سے حدیثیں بھی کالے لباس کے اوپر سنا دیں، چونکہ ان کی نشانی، تو پھر تھوڑے نال بھی وہی کام پہ ہے، ٹھیک پہ ہے۔ پھر بیماری تو ایک ہی ہے نا جو مختلف شکل میں نظر آ رہی ہے۔ ادھر اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پگڑی اس لیے نہیں پہننی کہ بدعتی پہنتے ہیں، ہم کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام پگڑی باندھتے تھے، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ تو وضو میں بھی پگڑی کے اوپر سر کا مسح کرتے تھے، پگڑی اس وقت بھی نہیں اتارتے تھے۔ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ حدیثیں حنفیوں سے صرف پگڑی کے مسح پہ لڑنے اور مناظرے کرنے کے لیے، پگڑی باندھنے کے لیے نہیں ہے۔ تو ساری یہی ہے نا پھر۔ تو آج پبلک کہتی ہے کہ ہمیں ٹوٹل پیکج دیں
ادھورا دین نہ دیں، فرقوں کے بابوں کا دین نہ دیں، کتابوں کا دین دیں۔ اس لیے میرا ایک کلپ ہے بابوں اور کتابوں میں فرق۔ سر بہت فرق ہے، پہلے بھی بہت زیادہ ہی ہو گیا کیونکہ تو پتہ لگ گیا کہ یہ کیا کیا کہانیاں کرواتے ہیں۔